بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ آج پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، پوری دنیا کی طرح آج ایک وبا کا ہمیں سامنا ہے، لیکن افسوس کہ اب تقریباً پاکستان کے کونے کونے میں یہ وبا پہنچ چکی ہے اور بہت سارے خاندان، بہت سارے لوگ اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لیکن افسوس اب تک بھی بعض حلقوں میں طنزیہ کچھ جملے بولے جاتے ہیں اور مذاق ہو رہا ہوتا ہے اور طرح طرح سے، تو اتنے آپ دیکھ لیں اپنے شہروں میں، میرے خیال کوئی شہر ایسا نہیں اب آپ کو نظر آئے گا پاکستان میں، اللہ تعالیٰ بچائے، ورنہ بڑے بڑے شہروں میں سب میں یہ تقریباً کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس وبا سے، اگرچہ ساتھ اور بیماریاں بھی تھیں، وہ دنیا سے جا رہے۔ تو اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لینے، ابھی بھی اس کو سیریس نہیں لینا؟ تو اب ہمیں سنجیدہ ہو کے اس معاملے کو سوچنا چاہیے۔ اور میں شروع سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ بیماری سے، وبا سے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی گرفت، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو موجودہ حالات میں اب مذاق سے نکل آنا چاہیے، تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، اور ایسا کوئی جملہ زباں پہ نہیں لانا چاہیے کہ مزید اللہ کے غضب کو دعوت دی جائے۔ اس لیے اب سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی، خوف خدا ہر مسلمان کے دل میں عملی طور پر نظر آنا چاہیے۔ احتیاط ضروری ہے، احتیاط کرنے میں ہمیں سیریس ہونا چاہیے، اور ہر پاکستانی کو، بلکہ جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ وبا ہے، سب کو چاہیے کہ احتیاط کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، احتیاط کریں اور پوری طرح سے اپنی صحت کا خیال کریں، اور مجبوراً جہاں جانا پڑتا ہے ضرور جائیں، لیکن احتیاط ضرور کیجیے۔ اور اس سے بڑھ کر جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا ہے، ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا ہے؟ ضروری ہے کہ آج ہم سچے دل سے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اپنے گناہوں پہ تائب ہو جائیں، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر معافی مانگیں۔ سورۃ نوح اٹھا کے دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، پوری سورت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں مختلف جگہ پر استغفار کے بارے میں، اللہ سے معافی مانگنے کے بارے میں، مختلف موضوعات پر، اور خصوصاً استغفار اور توبہ کے حوالے سے بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی۔ حضرت حسن بصری وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جناب مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا سے فیض پایا ہے۔ تو اس عظیم ہستی سے جب یہ سوال ہوتا ہے، کسی نے آ کے کہا حضور فقر ہے، غربت ہے، جس طرح آج ہمیں بھی فقر کا سامنا ہے، غربت کا سامنا ہے، فاقے ہیں بعض گھروں میں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور معاشی طور پر ہم بہت پیچھے چلے گئے، آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یوں کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، استغفار کیجیے۔ پھر کسی نے آگے عرض کیا حضور بیٹے نہیں ہیں، دعا فرمائے اللہ بیٹے دے، اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ پھر کسی نے آگے عرض کیا حضور میرے باغات ہیں، خشک ہو رہے ہیں، دعا فرمائیں باغوں کے لیے، اللہ تعالیٰ باغوں سے پھل دے، اللہ تعالیٰ بارش دے۔ تو جب باغات کے حوالے سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ سے بخشش مانگیں، استغفار کریں۔ آپ سے عرض کیا حضور ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب، سب کو آپ نے یہی فرمایا کہ استغفار کریں؟ تو آپ نے کہا میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا۔ سورۃ نوح اٹھائیں، آیت نمبر 10 سے 12 تک پڑھیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ میں نے تو قرآن پاک سے استدلال کیا ہے، تو قرآن پاک کی یہ آیات پڑھیں، آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت کریں۔ ہر مشکل کا حل اللہ نے یہاں پر یہی بتایا ہے
تو قرآن پاک کی آیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ آئیں، میں کوئی 14ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہ 2 صدیاں پہلے کی بھی بات نہیں کی ہے، میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ اکرام سے فیض لینے والے ہیں، جو دور رسالت کے قریب ترین جن کا زمانہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا۔ ان زمانوں کو حضور نے خیر کے لفظ بولے ہیں کہ وہ بہترین زمانے، وہ لوگ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہماری سوچ، ہماری فکر ادھر نہیں جاتی۔ آج بھی ہم کچھ تو مذاق کرنے والے ہیں، اور کچھ جو سیریس بھی ہیں وہ صرف لبرل طبقہ ہے، سیکولر قسم کے لوگ ہیں۔ دین کی طرف آج بھی سوچ نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی ہم مغربی تقلید میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ سب کچھ ہمارے سامنے میڈیسن ہے، سائنس ہے، احتیاطیں ہیں، یہ علاج ہے، مطلب سب کچھ ہمارے لیے یہی ہے۔ یہ اس سے انکار نہیں ہے، میڈیسن لینے سے، ادویات کے استعمال سے، علاج سے ہماری شریعت منع نہیں کرتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے علاج معالجہ، اور احتیاط سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ تو اگرچہ بعض اوقات اس میں بھی زیادہ سختی کر دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اعتدال ہے اسلام کے اندر، احتیاط بھی ہے، علاج بھی ہے، معالجہ بھی ہے، ادویات کا استعمال بھی ہے۔ آپ میڈیکلی طور پر بھی ان چیزوں کو لیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایز اے مسلم ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس سے بخشش مانگنی ہے، اور اپنے گناہوں پہ رو کر، اس سے رو رو کر معافی مانگنی، مولا ہمیں بخش دے، ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں ایز اے قوم، اجتماعی طور پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آج کون سا گناہ ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا؟ کیا آج سود نہیں لیا جا رہا؟ کیا آج ہم حرام نہیں کھا رہے؟ کیا آج ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں ہے؟ کیا آج غریب کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟ آج جو وڈیرے ہیں کیا وہ چھوٹوں پہ، غریبوں پہ، لاچار طبقے پہ ظلم نہیں کر رہے؟ کیا آج ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ کیا آج کی ہماری عدالت صحیح ججمنٹ کر رہی ہے؟ کیا آج پولیس انصاف دے رہی ہے؟ کیا آج ہمارے سارے ادارے اپنا کام صحیح کر رہے؟ اور کیا ہماری پبلک اور عوام آج ہم اپنا کام صحیح کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ایز اے مسلم کیا میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں؟ جو میری ذمہ داری بنتی ہے اپنے حوالہ سے، اپنے اہل و عیال کے حوالہ سے، اپنے محلے اور اپنے علاقہ کے حوالہ سے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جو میری ذمہ داریاں میں نے وہ ادا کی ہیں۔ جب ہم اپنا احتساب کریں گے نا، اپنے گریبان میں سارے جھانکیں گے، اپنے گریبان میں جب جھانک کر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم سب کو سچے دل سے اپنے اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے، اس کے بارگاہ میں گر گرانا ہے، سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ وہ میرا مالک، وہ کریم آج بھی کرم فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے، جب تک ہم سچے دل سے ادھر رجوع نہیں کریں گے، اس کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے، اور ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں نہیں کریں گے، تب تک یہ پکڑ آتی رہے گی، گرفت آتی رہے گی، آزمائشیں جاری رہیں گی، اور اس کی طرف سے گرفت ہوتی رہے گی۔ ہمیں سیدھی راہ کی طرف چلنا ہوگا، ہمیں اور ساری احتیاطوں سے بڑھ کر، اور سارے ہمارے جو سائنسی طریقہ کار ہیں ان کو استعمال کرنے سے بھی زیادہ آج اپنا تعلق اپنے مولا سے مضبوط کرنا۔ آئیں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ کیا وجہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور لینے، تو وہاں ایک چونٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں ایک مجرم اس کو نکالیں گے تو پھر بارش دوں گا، تب دعا قبول ہوگی۔ ابھی ان کو نکالا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ایسا مجرم موجود ہے، نکلے گا تب بارش آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھٹائیں آئی، بارش شروع ہو گئی۔ عرض کیا مولا، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں مولا وجہ نہیں سمجھ آئی، بندہ نکلا کوئی نہیں، بارش آ گئی ہے۔ فرمایا میرے پیارے کلیم، وہ بندہ مجرم جو ان لوگوں میں موجود تھا، اس نے مجھ سے سلوک کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے،
وہ بندہ میرا سچا بندہ بن گیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں نے بارش دے دی۔ ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں، دل میں نادم ہوتے ہیں، اپنے مولا سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، قحط سالیاں دور کر دیتا ہے، بارشیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ آئیں، میں نے قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہے، سورۃ نوح کی ان آیات کا مطالعہ کریں۔ اس سے بھی آگے میں نے چونکہ مختصر بات کرنی ہے، شارٹ کٹ عرض کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے قرآن پاک پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ گاروں کو راستہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ گاروں، ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اگر تمہیں خیال آ جائے، ندامت آ جائے، تو محبوب یہ آپ کے در پہ آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگیں، اور پھر صرف مجھ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے محبوب پھر آپ بھی ان کے لیے سفارش کے لیے لب ہلائیں، مجھ سے بھی معافی مانگیں، لیکن آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کی سفارش کریں گے تو بات پھر بنے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ ان کی سفارش کر دیں گے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ اپنے رب کو پا لیں گے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، رحم بھی فرمانے والا ہے۔ ان آیتوں کو سامنے رکھ لیں، نکل آئیں اپنے ان جھگڑوں سے۔ آپ کے نظریات جو بھی ہیں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، ان کی آگے وضاحتیں آپ اپنے اپنے عقائد نظریات کے مطابق جو بھی کریں گے، لیکن اس کا انکار تو نہیں ہے نا کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہا۔ جس انداز میں آپ چاہتے ہیں حضور کو وسیلہ بنا لیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، حضور کو وسیلہ بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ جو محبت والے لوگ ایک خاص بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس پہ بھی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے آرمی چیف اور اسی طرح ہمارے وزیر اعظم، ہمارے پریزیڈنٹ، یہ بڑے عہدوں پہ فائز تمام لوگ اس بات پہ توجہ دیں کہ آج سعودی حکومت کو مطلع کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب وہ جنت البقیع والے سائڈ پہ اس دروازے پہ جو بیت الخلاء بنایا گیا ہے اس کو ہٹایا جائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، سفارش کریں، اور پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اس گرفت سے نکلیں، اللہ کی پکڑ سے نکلیں۔ آج ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان جھگڑوں سے نکل کر قوم بن کر اللہ کے حضور سچے دل سے تائب ہونا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو ہم نے وسیلہ پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس طرح کی اور بھی جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، گستاخیاں، ان کو دور کریں۔ آپس میں لڑنے کی بجائے آج اس وبا سے نکلنے کا، ان پریشانیوں سے نکلنے کا حل وہ مخلص ہو کر آپ ڈھونڈیں۔ جب ہر مسلمان اس میں غور کرے گا نا تو راستہ نکلے گا۔ تو میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا، ہر مسلمان سے درخواست کروں گا کہ آئیں، جھگڑوں سے نکل کر، اپنے ان چھوٹے چھوٹے جو تنازعات ہیں ان سے نکل کر آئیں، اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین کریں، جو کہ مسلمان کا جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے اس طرح کا ایمان مکمل یقین کریں اپنے رب پر، اور پھر اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کریں، اور حضور کی بارگاہ میں درخواست کی جائے کہ حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ یقین فرما لیں جب ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں گے، حضور کو وسیلہ بنا کے پیش کر دیں گے، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ ہمیں آج نادم ہونے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ظلم چھوڑنے کی ضرورت ہے، سود چھوڑنے کی ضرورت ہے، حرام خوری سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہر اس برائی سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے آئیں۔ مسجدیں بند کر کے ہم نے دیکھ لیے، مسجدیں بند کرنے سے، نمازی کم کرنے سے وبائیں نہیں دور ہونی۔ مسجدوں میں جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے سے، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، اس کے حضور سجدے کرنے سے، اور بارگاہ خداوندی میں جھکنے سے یہ کام بنے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
علامت نے ہمیں سبق دیا ہے کہ آؤ ادھر ادھر جانے کی بجائے جھکو اس بارگاہ میں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ آئیں آج وہ ایک سجدہ سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کے حضور کریں، ہمیں پھر کسی اور کے سامنے نہ جھکنا پڑے گا، نہ کوئی اور ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے بڑا ہمارا مددگار ہمارا رب العالمین ہے جو ساری کائنات کی مدد فرمانے والا ہے، اور پیارے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمارے لیے کافی ہے۔ آئیں ان بارگاہوں میں اپنا تعلق جوڑیں تو صحیح۔ تو میں یہ گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ احتیاط ضروری ہے، ماسک کا استعمال کریں، ممکن فاصلہ بھی رکھیں، میل جول میں بھی کمی رکھیں، اور جو بھی آج ہمارے ڈاکٹر، ماہرین، اطباء ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ان کو ضرور فالو کریں آپ، لیکن ان سب سے بڑھ کر اپنا تعلق اپنے مولا سے ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ پچھلی رات کو اٹھ کر ہم نے اس کے حضور رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، سجدے کرنے ہیں، میرا رب ضرور کرم کرے گا۔ آئیں ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ہر بندہ اپنے سے شروع کرے، ہر فرد اپنے سے آغاز کرے، توبہ سے، استغفار سے، معافی مانگنے سے، اور دوسروں پر ظلم و ستم کو بند کرنے سے، اور ہر اس گناہ سے توبہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چند ہفتے نہیں، چند روز بھی نہیں، بہت جلد اللہ کا کرم اتر سکتا ہے اور یہ وبائیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ آئیے موجودہ دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویے چینج کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور اپنا تعلق اپنے مولا سے مضبوط کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔